बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक अच्छी खूबसूरत ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब हमेशा कोशिश करें, जैसे हम प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं, कि सुबह का जो आगाज़ है वो हमेशा मस्बत होना चाहिए। और सबसे पहले तो आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उसने एक नई और ख़ूबसूरत सुबह जो है वो आपको देखने नसीब की है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरतियाँ, इसकी रंगीनियाँ आप तभी इंजॉय कर सकते हैं जब आपका इनर खूबसूरत होगा, आप पॉजिटिव होंगे, आपका इखलाक अच्छा होगा, तो यकीनन आपके फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट रहेगी, प्यारी सी रौनक और ख़ूबसूरती रहेगी। और यही खूबसूरती आपको ज़िंदगी के उन तमाम रंगों से जो है वो वाकफ़ियत है वो करवाएगी और बताएगी कि यस, अल्लाह पाक ने आपको तख्लीक किया है तो उसके पीछे एक मकसद और ख़ूबसूरती है। इस खूबसूरती को एंजॉय करना है तो इखलाक अच्छा रखिए। इसी अच्छी बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आज के टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का जो मेरा ड्रेस है रोसारी बाय दानियाल का है। बहुत ज़बरदस्त इनकी पार्टी वेयर कलेक्शन आई हुई है और वेडिंग कलेक्शन भी है। आगे वेडिंग्स आपको पता है सीज़न है, तो जब शादी का सीज़न आता है तो ख़वातीन बड़ी टेंशन में हो जाती है, परेशान हो जाती है कि भाई अच्छे अच्छे ड्रेस होने चाहिए। तो जनाब इनकी बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई है। और एक गुड न्यूज़ है सच सवेरा के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके जो कूपन कोड है सच सवेरा, अगर वो ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। सब बिग ऑफर, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इनकी वेबसाइट पे जाएं और खूबसूरत से ड्रेस आप परचेज कर सकते हैं विद 30% डिस्काउंट। कूपन नंबर है सच सवेरा। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, खूबसूरती की बात करते हैं। हर इंसान खूबसूरत लगना चाहता है, मर्द की बात करें या ख़वातीन की बात करें, सभी चाहते हैं जनाब कि उनकी खूबसूरती को चार चांद लगे रहें। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी रूटीन की वजह से अपनी केयर नहीं कर पाते, फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं अगर मौसम की ही बात कर लूँ, विंटर की आमद है, मौसम चेंज हो चुका है, तो हमारी रूटीन को चेंज होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, क्योंकि हमारी रूटीन किसी और लिहाज से डेवलप हुई होती है। लेकिन एकदम से मौसम चेंज होता है तो रूटीन जो है उसको बैलेंस करने में, अपनी केयर के हवाले से, काम के मामले में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन यही थोड़ा सा वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपनी केयर का, अपने आप को, अपनी हिफाजत करने का। तो आज जिस चीज़ की, जिस खूबसूरती की हम बात करेंगे वो है हमारी स्किन। जिल्द की जब हम बात करते हैं, विंटर में बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, स्किन ड्राई होने लग जाती है, हमने धूप में बैठना बहुत ज़्यादा शुरू कर देना होता है, हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि विंटर है, ठंड है, हमें उस तरह से प्यास नहीं महसूस होती, तो पानी कम पीने की वजह से भी स्किन के इश्यूज़ आते हैं। तो आज जनाब हम स्किन के हवाले से बात करेंगे कि जिल्द की ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि बदलते मौसम के साथ आ सकती हैं। बेसिक वजूहात कुछ एक दो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो कि यकीनन अपनी जो स्किन स्पेशलिस्ट है उनसे हम जानेंगे कि बेसिक अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैटर करती चीज़ वो है इलाज, कि इलाज, अगर कोई इशू आ गया है तो जनाब उसका इलाज तो होगा, तो वो इलाज क्या है ये हम जानेंगे। तो आज आपकी स्किन, आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी पे हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ हमें तमाम चीज़ों पे गाइड करने के लिए ज्वाइन किया जी स्किन स्पेशलिस्ट है, हमेशा मेरे प्रोग्राम में भी आती हैं और बड़े अच्छे और सादा अल्फाज में हमें बताती हैं अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रख सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमेरा नज़ीर साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? जी शुक्र है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू थैंक यू। स्किन की बात करते हैं, मौसम चेंज हो रहा है जी, हर इंसान अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहता है। सबसे पहले तो मैं मौसम से ही आगाज़ कर लेती हूँ। पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है, विंटर की आमद है, तो विंटर से रिलेटेड स्किन की ऐसी कौन कौन से इश्यूज़, कौन कौन सी बीमारियाँ जो है वो सामने आ रही हैं? जी अच्छा, जब भी मौसम चेंज होता है तो एकदम से हम अडॉप्ट नहीं कर रही होती उसको। जी, जैसे गर्मियों में रूटीन चल रही होती है, अभी एकदम से एक्सट्रीम मौसम आ गया हुआ है, लेकिन हम उस तरह फेस को मॉइस्चराइज नहीं कर रहे या जो भी चीज़ है, तो वो फिर ज़्यादा ही स्किन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा पहले से माइंड में रखें, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, हम अपना फेस वॉश या कोई उस तरह का स्टार्ट कर दें कि जैसे एक्नी ब्रेकआउट पहले से ही रोक लें, या जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो अपने लोशन से क्रीम की तरफ आ जाएं। अगर जिनको सारी तैयारी पहले कर लेते, पहले से थोड़ा सा माइंड बनाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि प्रॉब्लम हो जाए और फिर उसको कॉप करने की कोशिश करें। वो थोड़ा सा फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है बेसिकली, और फिर आपको पे करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। तो इन चीज़ों से टाइम तो हमारे पास है नहीं ऐसा ही है। टाइम बचाने के लिए और आप पैसा बचाने के लिए अगर थोड़ी सी अपनी रूटीन को विंटर्स के मुताबिक या समर्स के मुताबिक ढाल लेते हैं तो हम लोगों को आप अवॉइड कर सकते हैं किसी हद तक। बिल्कुल डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड हो सकता है। जी जी जी, मतलब जिस हद तक आप कर सकें। तो उसमें ये है कि
जैसे ही आपका विंटर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले प्रॉब्लम टॉप मोस्ट यही है कि ड्राईनेस, ड्राई स्किन वालों के लिए विंटर्स अच्छा सीज़न नहीं है। ऑयली वाले अब हैप्पी हैं कि उनका एक्नी गया, ठीक है, अब उनको कोई एक्नी, कोई ऑयल नहीं निकल रहा, कोई शाइन मतलब ग्लो नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, वो अब वो लोगों का, उन लोगों का आना थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जो विंटर्स के इशू हैं वो जो ड्राइनेस के साथ काफ़ी सारे, बेसिकली आप कहें कि कौन से डिजीज़ हैं, तो सिर्फ ड्राइनेस की अगर बात करें तो ड्राइनेस के साथ बहुत से डिजीज़ चल पड़ते हैं। जब आपकी स्किन ड्राई होती है, अगर आप उसको स्क्रैच ही कर लें, उसको आप इन्फेक्शन दे देते हैं, फिर वहाँ से कोई इन्फेक्शन चल पड़ता है। फिर जैसे ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन बहुत सारी बीमारियों की वजह बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इचिंग तो होती ही है ड्राई स्किन, ठीक है, जब इचिंग करते हैं, जब उसको खुरदरापन, फिर डलनेस भी एक आ जाती है उसके साथ। तो स्क्रैच करने से अब आप अवॉइड करें कि आपके नेल्स ऐसे ट्रिम होने चाहिए, नीट होने, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई बैक्टीरिया अपने आप को ही ट्रांसफर कर देते हैं, बार-बार तो हैंड वॉश नहीं कर रहे होते, इधर टच किया जी, ऐसा इसी तरह। तो यही है कि ड्राई स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखें, एक लेयर ड्राई स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन की होनी चाहिए, मॉइस्चराइज़र की बात कर रही हूँ। जैसे आप गर्मियों में लोशन अगर सपोज यूज़ करते और ड्राई स्किन में, तो अब सर्दियों में फ़ौरन से आपको क्रीम बेस्ड आना पड़ेगा, क्योंकि लोशन इस फर्दर लाइट टेक्सचर होता है, एब्जॉर्ब उस तरह आपको नहीं नज़र नहीं आता। लेकिन जो क्रीम होती है वो हैवी टेक्सचर के साथ होती है, तो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर भी बना देती है एक फेस पे। इचिंग से बचेंगे, स्क्रैच करने से बचेंगे, तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। तो ये ड्राइनेस, और उसके बाद ड्राइनेस, और इसके अलावा जी, इसके बाद आप अगर सन की बात करें, एक दो पेशेंट अभी रिसेंटली उन्होंने कहा नहीं अब तो सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, सर्दियाँ आ गई हैं। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। हालांकि देखिए गर्मियों में तो हम खुद भी धूप को कितना अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हाँ भी, तो सर्दियों में तो हम खुद एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो हमें धूप कब निकलेगी, हाँ, कोशिश करते हैं कि हम अपने वीकेंड्स में धूप पे प्रॉपर बैठते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें सर्दियों में प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धूप कम ज़्यादा इंटेंस होना वो एक अलग मैटर है, बट हम तो 50-80% ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, तो मतलब हमें सन ब्लॉक की और ज़्यादा केयरफुली लगाना है और बैठना है अगर, तो उसी तरह फिर अगर नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली मिलाजमा या वो सब चीज़ें, या फिर सेंसिटिविटी, अगर स्किन सेंसिटिव है तो रेडनेस होगी, और वो सब कुछ करके। तो सन ब्लॉक को आपने फिर से अपनी रूटीन में अच्छे तरीके से, ये चीज़ भी देखें ना, हम अक्सर बात करते हैं कि विंटर में हमारी स्किन जो, हमारा जो कलर है ज़्यादा डल होना शुरू हो जाता है, यही से अंदाज़ा लगा लें कि हम धूप में कितना बैठते हैं, टैन हो जाता है, ठीक है, अगर आप प्रोटेक्शन करेंगे। अच्छा, फिर फेस के साथ साथ कोशिश करें हाथों पे जो जगह आपकी एक्सपोज हो रही है, क्योंकि यूजुअली ये होता है ड्राइव करने वालों का एक हाथ डार्क होता जाता है, तो सबके साथ प्रॉब्लम है। तो इसी तरह मतलब वो आप अपने हाथों पे भी, जैसे फेस पे लगा रहे हैं तो हाथों पे भी लगा लें, वरना हाथों के प्रॉब्लम के लिए अलग स्टार्ट हो जाना पड़ता है हमें, मतलब ट्रीटमेंट्स के लिए। तो साथ साथ एक्सपोज्ड एरिया का साथ साथ, जैसे फेस एक्सपोज्ड है सनलाइट के साथ, उसी तरह बच्चों में कौन से इश्यूज आ जाते हैं विंटर के आते ही? जी, बच्चों में भी इसी तरह करके, अगर आप कहें कि वही ड्राई स्किन, अच्छा, नहाने के बाद ज़रूर बच्चों में मॉइस्चराइज कर लें बॉडी को भी, क्योंकि इचिंग के साथ आ जाते हैं। कोई ऑयल लेके उन्हें मसाज एग्जैक्टली, जैसे यस्टरडे मतलब मैं अपने बेटे को, मेट को मैं कह रही थी, तो इसको बाथ देने के बाद बस पूरी बॉडी पे ऑयल लगा देना, दैट्स इट। कोई फैंसी मॉइस्चराइजर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बेबी स्किन है, बेबी स्किन है, अब ज़रूरी नहीं कि आप कोई 5010 वाला मॉइस्चराइजर ही लगाएं, और वो भी बच्चों में, मतलब एक नेचुरल चीज़ है, मोर गुड। इतना ज़्यादा केमिकल्स में एक्सपोज होना मेरा नहीं ख्याल कि इतना, और वो इतनी छोटी एज में। तो अगर आप वो ऑयल लगा देते, एटलीस्ट उसको इचिंग नहीं होगी बॉडी पे। अगर वो इचिंग करेगा तो फिर वो ही बात है, वन बाय वन कोई ना कोई चीज़ प्रॉब्लम सामने आती जाएगी। तो अच्छा, ये आप जैसे ऑयल कोई भी लगाते तो वो आप डैम्प स्किन पे लगाएं, बिल्कुल ड्राई करके ना लगाएं, ठीक है। एक तो वेट होती है, चले थोड़ा सा बस उसको करके, वो ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है। तो बस हल्की सी स्किन आप लगा लें, खुद भी जैसे आप लगाएं, बच्चों में भी, तो काफ़ी चीज़ों से आप बच सकते हैं। ठीक, लिप्स का ड्राई हो जाना, एड़ियाँ फट जाना, डैंड्रफ हो जाना, इसकी अच्छा, लिप्स का ड्राई होना एक तो होता है कि नॉर्मली शायद बहुत ज़्यादा हवा ठंडी लग रही है, उससे हो गया, या फिर आप में कोई डेफिशिएंसीज भी हो सकती है, जो बहुत एक एक्सट्रीम फ्लेक्स, लोगों के लिप्स फटना शुरू हो जाते हैं, ब्लड आना शुरू हो जाता है। और सेकंड वही कि पानी का इंटेक, क्योंकि हम पानी कम, देखिए ड्राइनेस है ही बेसिकली वही बात है कि मॉइस्चराइज, हाइड्रेट नहीं हो रहा है, बॉडी हाइड्रेट नहीं हो रही, इसका मतलब वो स्किन को भी बता रही है कि आपकी प्रॉपर हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन पे हम बात करते हैं, पानी की इंटेक, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद बताएं कि जब अगर हम विंटर में पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो इसकी वजह से क्या क्या इश्यूज हमें फेस करने पड़ सकते हैं जनाब, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, जल्द की बीमारियों पे बात की जा रही है। आपको पता है विंटर की आमद है और जैसे ही मौसम चेंज होता है, रूटीन को अडॉप्ट करने में, रूटीन चेंज करने में, मौसम के अकॉर्डिंग खुद को ढालने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा वक्त कितना हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, हमारी स्किन के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए कितना ये नुकसान हमें दे सकता है, इसी पे हम बात करें। और इसकी बेसिक वजूहात क्या हो सकती हैं, स्किन की जो इश्यूज सामने आ रही हैं, जो बीमारियां सामने आ रही हैं, और इसकी कैसे, मतलब ऐसी कौन सी अलामात है, कैसे हम तशखीस कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि हम किसी न किसी जल्द की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, और बर वक्त हमें जाके डॉक्टर को चेक करवाना है, रुजू करना है और इसका ट्रीटमेंट करवाना है। उसी पर हम बात करें। डॉक्टर सुमेरा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पानी के इंटेक की। विंटर में हमें फील नहीं होता कि हम चाय कॉफ़ी पी लेते तो हमें पानी की उस तरह से तलब नहीं होती, लेकिन बॉडी है उसको तो ज़रूरत है पानी की, जो एक मिकदार है उसको चाहिए जो हमें 1-1.5 लीटर डेली पानी का इस्तेमाल करना है, तो हम 1-1.5 ग्लास भी नहीं इस्तेमाल करते अनफॉर्चुनेटली। तो इसकी वजह से कितना नुकसान हो सकता है, स्किन के इश्यूज कितने इस वजह से सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ स्किन पे बल्कि ऑल ओवर बॉडी पे, ओवरऑल बॉडी पे आपको सर्दियों में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एक तो मूवमेंट कम हो जाती है और वही पानी का इंटेक उस तरह नहीं होता। तो पानी का इंटेक ज़रूर माइंड में रखें, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद 1 ग्लास पानी, उस तरह में फील नहीं हो रहा होता, लेकिन ऑब्वियसली पानी की ज़रूरत है बॉडी को। ठीक है, स्वेट नहीं है, गर्मियों में स्वेट की वजह से वेस्ट हो रहा होता है, तो चाहे वो चले वो 2 ग्लास आप कम कर लें, 1 कर लें, लेकिन फिर भी पानी की ज़रूरत है। साथ में ना सिर्फ पानी बल्कि आपको हेल्दी डाइट में अगर सिर्फ मैं बात करूँ तो ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसमें इतने अच्छे ऑयल्स हैं। जैसे आप सिर्फ पीनट की, मैं महंगे ड्राई फ्रूट्स के नाम भी बात करूँ, सिर्फ पीनट्स की बात कर लें तो वो भी कितना अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है उसमें, सिर्फ स्किन के लिए नहीं बल्कि आपके हार्ट के लिए, आपकी वेंस के लिए, वो इतना अच्छा है। और साथ में उसका जो पीनट ऑयल जो आप पूरा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन के लिए। आपकी बात कट करूँ यहाँ पे ये भी क्लियर कर दें, कुछ लोग या मिथ हैं, क्या चीज़ें कि पीनट्स खाने से गला ख़राब हो जाता है, खांसी बहुत होना शुरू हो जाती है, ड्राई होती है, ये भी ज़रा बता देना। जी, एक तो पीनट एलर्जी जिनको है वो पीनट्स की तरफ नहीं जाएंगे, फिर वो बच्चे 1.5 साल से या 1 साल से नीचे, क्योंकि वो पूरा दाना अगर वो खा जाते हैं तो चौक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड में जहाँ तक मैं फील करती हूँ तो वो पीनट को है जब हम मुँह से तोड़ते हैं तो उसके ऊपर जो डस्ट होती है बेसिकली, वो डस्ट आपको एलर्जी की बाइस बनती है, आपको खांसी भी होती है। नॉर्मली जिनको वो नहीं है एलर्जी पीनट से, अगर नॉर्मल आप खा रहे हैं, आपको वो उससे खांसी हो रही है तो यकीनन वो डस्ट आपके अंदर जा रही है, क्योंकि आपने देखा कि पीनट के ऊपर कितनी डस्ट होती है। तो कोशिश करें कि वो अपने मुंह से ना तोड़ें, वो अपने हाथ से तोड़ें। और फिर सेकंड एक और ये है कि उसका वो ऊपर से जो कवर है, कोटिंग है, एक छिलका टाइप, वो उतार दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ लोग तो वो कोटिंग के साथ खा जाते हैं। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूर खाएं, अगर आप सेंसिटिव हैं तो ये 2 चीज़ें करके देखें, अगर रिजॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट कर लें। ये मेरे अपनी एक वो है, क्योंकि वो देखिए डस्ट कितनी ज़्यादा उसके ऊपर होती है, वो उसकी नेचुरल डस्ट है, कोई एनवायरनमेंट वाली नहीं है। तो मे भी वो हमें इरिटेट करी हो, गला खराब करी हो, खांसी, जी, तो हाथ से तोड़ें और फिर साथ छिलका उतारें, तो फिर बताइएगा कि फिर अगर खांसी हुई तो फिर हम दोबारा इस पे फिर हम इसको सर्च करेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और अगर पानी के हम प्रॉपर इंटेक नहीं करते तो स्किन की चूंकि हम बेसिकली बात कर रहे हैं, तो क्या इसके और देखिए डलनेस आपको नजर आएगी फेस पे, ठीक है, हाइड्रेट डेड नजर आएगी, ग्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए पानी मतलब यही सोच के पी लें कि आपकी स्किन फ्रेश नज़र आएगी। ये तो देखें आपके अपने करने वाली चीज़ें, और ये वो नॉर्मल चीज़ें जो डॉक्टर के बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई अपनी रूटीन रख लें, खुद महसूस कर जाते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में कुछ चेंज बेसिकली आपके वो एक अलार्म आपकी खुद ही बॉडी आपको देती है। जैसे मैं कॉन्स्टिपेशन की बात कर रही हूँ कि आपको पेट या ब्लोटिंग होगी या पेट सख्त होता फील होगा, तो वो एक अलार्म होता है बॉडी का कि ये चीज़ आप कंज्यूम करो, कुछ ना कुछ कम है, हाँ कंज्यूम करो। तो या फिर एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आप विंटर्स में तो वैसे ही वो हम कहते हैं दिन छोटे हैं, टाइम इतना नहीं होता, लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वॉक वगैरह आपकी ख़त्म हो जाती है, इसलिए तो अगर वो भी आप करते रहते हो, स्वेट होता जाता है ना जब फेस पे, तो वो सर्कुलेशन भी हो रही होती है, स्वेट हो रहा होता है, ग्लो भी आता है उससे, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है, स्वेट भी बन रहा होता है। तो वो अच्छा है कि सर्दियों में भी वर्कआउट थोड़ा बेशक ज़्यादा कर ले, एक वेट को भी आपका मेंटेन रखने के लिए, और फेस भी फ्रेश नज़र आएगा। बाकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जैसे ब्लोटिंग या इस तरह का मसला, वो भी आपका रिजॉल्व रहेगा। ये तो अभी हमने बात की मौसम चेंज होने की वजह से, विंटर की वजह से जो स्किन के इश्यूज आ सकते हैं। अभी मैं ओवरऑल बात करना चाहूँगी
ڈفرینٹ فارمولا کریمز کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, جو بھی مارکیٹ میں دیکھی, کسی کا ایڈ دیکھ لیا, کسی نے ریکمینڈ کر دیا کہ مجھے تو بڑے اچھے ریزلٹس ملے تھے, تم بھی اس کا یوز کرو. تو یہ ڈفرینٹ فارمولا کریمز اپنی اسکن کو نہ دیکھنا, دوسروں کی سنی سناؤ باتوں کی وجہ سے یا ڈفرینٹ ایڈس کی وجہ سے ان کا استعمال کر لینا, اس کی وجہ سے کیا اسکن کے ایشوز آ سکتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ فارمولا کریم سستی بھی ہیں جہاں تک میں نے دیکھا ہر کسی کی پہنچ تو, اور وہ جب کسی ایک کو دیکھتا ہے کہ سے اتنا زیادہ فرق پڑ گیا ہے, اس کو اتنا ڈفرینس, تو میں کیوں کوئی 5000 کی 8000 کی کریم لگاؤں. تو اگین اس میں اسٹیرائڈ اور جو مرکری ہے وہ بیسیکلی اسکن کو تھننگ کی طرف لے جاتا ہے. جب آپ کی اسکن پتلی ہو جاتی ہے, اسکن پتلی ہوتی ہے, اس کے اندر پھر ویسلز نظر آنے لگ جاتی ہے. بہت پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, ایسے میں نے دیکھے جن کی وہ باریک سی وین نظر, وہ بیسیکلی وہی ہے, یا تو جینیٹیکلی ان کی ایسی اسکن ہے وہ ہم پوچھ لیتے ہیں, یا فارمولا کریموں نے ہی کیا ہے. اچھا, وہ لانگ ٹرم یوز کرنے پہ بہت لال ہوتی ہیں ان کی, وہ ذرا سی دھوپ میں جاتے ہیں یا چولہے کے قریب جاتے ہیں تو ایک دم کیوں سینسٹیو ہوگی یہ اسکن. اور جہاں تک میں نے دیکھا وہ پھر ریورس ہم اسکن کو دوبارہ موٹا یا نارملی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے وہ قدرتی اس کو ڈیمیج کر دیا. خود اگر ریکور ہو جائے تو اگر آپ کی باڈی میں اتنی کیپیسٹی ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ آپ پروسیجر کروائیں گے تو اور زیادہ سینسٹیو کرتے جائیں گے. تو ایسے آلریڈی وہ پتلی ہو چکی ہے, آلریڈی پتلی ہو گئی ہے. تو اچھا, لانگ ٹرم یوز کرنے پہ اتنا یہ ڈینجرس ہے کہ یہ کینسر کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. اسٹیرائڈس, جی یہ اسٹیرائڈس کی بات کروں تو دیکھا دیکھی ہم بھی یوز کرواتے ہیں, بہت سارے ڈیزیز میں یوز کروانا پڑتا ہے, بٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. ہم ضرور ساتھ مینشن, ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اس کی اسکن کے لیے ضروری ہے کس حد تک ضروری ہے, کتنے ڈیز کے لیے, کتنے دن کے لیے, جی, اور کتنا بار لگانا ہے دن میں. تو لگانے میں پرابلم نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ اس کا ٹائم ڈیوریشن فیس کے لیے تو بیسیکلی اوائڈ ہی کیا جائے. تو اتنا یہ خطرناک ہے یہ چیز, ہم فارمولا کریمز کی بات کریں, مارکیٹ میں دھڑا دھڑ کیوں آئے جا رہی ہیں, جب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جبکہ اسکن کینسر کی بات ہو رہی ہے. جی جی, یہی تو پرابلم ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر چیک اینڈ بیلنس ہوتا تو یہ نہ ہوتا. بیماری ہو تو بندہ کہتا ہے کہ فائن, بٹ اسکن کینسر, تو وہاں پہ اگر ہماری چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو پھر یہ ہمارا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ یہ چیز, ہاں جی, اگر اوپر لیول پہ نہیں ہو رہا تو ہمیں انڈیویجولی کرنا پڑے گا اپنے لیے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, بٹ اس میں یہی ہے کہ اب مطلب آج کل آپ کے پاس موبائل ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو کین سرچ فار اٹ. کوئی بھی چیز ڈاکٹر بھی دے رہا ہے, سرچ کریں پہلے, پوچھیں اس سے کیوں دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں, وہاں پہ آ جاتی مطلب دیکھیں ہم جیسے ایز اے ڈاکٹر کام کرتے ہیں تو سب کو نمبر دے رہے ہوتے ہیں اپنا. وہ پہلے والی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے ملنے کے لیے مہینہ لگے گا, تو پوچھیں کہ یہ کیوں دیا تھا. اگر کوئی ذرا سی بھی آپ کے ڈاؤٹ ہے آپ کے مائنڈ میں تو وہ کلیئر کرے گا. اگر آپ کو لگانے سے کچھ اریٹیشن ہوئی, آپ فل فور کال کریں, بالکل آپ میسج ڈراپ کریں, آپ کال کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. بجائے اس کے کہ اسکن ایسی چیز ہے, ایکسپوزڈ ہے ایک دوسرے کو دیکھنے میں, تو بالکل ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی رسک لے, کیونکہ اس کی وجہ سے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو اسی فیس اسکن کی وجہ سے میں چلے جاتے ہیں لوگ, خاص کر جس لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہے, یا وہ مطلب وہ اتنا ہوتی ہے کہ ہم سسرال کو کیا دکھائیں گے, ہمیں ایکنی ہے, دس ہے, دیٹ ہے. اچھا, یہ یہاں سسرال کی بات کی, مجھے یہ بھی بتائیں, یہ سوسائٹی پریشر بھی ہمیں مجھے لگتا ہے اس طرف لے کر جا رہا ہے بہت زیادہ, کیونکہ ہمیں وہ پتہ نہیں گورا چٹا ہونے کا کیا, وہ تو ایک سفید رنگ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ گیا, جس کا رنگ گورا ہے وہی خوبصورت ہے. آپ انر نہیں دیکھ رہے ہیں, آؤٹر بیوٹی وائٹ کلر, اسی پہ ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے. دیکھیں کلر کوئی بھی اچھا ہے اوبویسلی, اگر کہتے ہیں اللہ پاک نے سب کو خوبصورت بنایا کہ اگر بلیک کلر اچھا نہ ہوتا تو کھانا کعبہ بلیک کلر کا نہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہیں سے آپ ایگزامپل لے لیں کہ کلر کوئی بھی اچھا ہے, انٹل اسکن آپ کا کلر کوئی بھی اچھا ہے, انٹل کی اسکن آپ کی ہیلدی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایکنی ہو گیا, آپ کو ایگزیما ہو گیا, ڈرائنیس ہوگی, تو ضرور اس کو ٹریٹ کریں. دیٹ از, لیکن یہ رنگ کے ساتھ چھیڑ خانی, اگر آپ کو بہت زیادہ سوسائٹی پریشر واقعی کوئی ہسبینڈ کی طرف سے آ رہا ہے تو لوگ اوبیسلی کرواتے ہیں, لیکن پہلی کاؤنسلنگ یہی ہوتی ہے کہ یو آر گڈ ان یور وے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ کے بھیج دوں گی تو وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. جس سے نہیں ایک مائنڈ میں سیٹ اپ آپ کے چل پڑا نا, خواتین تو آپ کو پتہ ضدی ہوتی ہے فیس کو لے کے بہت زیادہ, تو ہم پہلے کاؤنسلنگ ضرور کر دیتے ہیں, بس اوبیسلی پیشنٹ کی بھی سن کے جانا پڑتا ہے جہاں تک اس کے لیے جو چیز سیف ہے. وائٹننگ انجیکشن کا بہت رجحان ہے جی, کیا اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ, کوئی نقصان؟ جی دیکھیں, وائٹننگ انجیکشن ان لوگوں کے لیے جہاں پہ اگر آپ کی اسکن ٹین ہوگی یا بہت زیادہ آپ دھوپ میں ایکسپوز تھے, بہت زیادہ بیچ میں تھے, تو وہ وائٹننگ انجیکشن آپ کو نارمل کلر کی طرف ضرور لے آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کہیں کہ وہ آپ کا کلر کوئی بہت ڈارک سے بہت لائٹ کر دے گا, ایسا میں نے تو نہیں دیکھا اپنی پریکٹس میں, ٹھیک ہے. وہ شاید ان لوگوں میں ہوتا ہو جو بہت ہی ملٹیپل انجیکشنز لگوائیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو کاسٹلی بھی ہوتا ہے, وہ پیشنٹ کچھ عرصے بعد ہی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں. رنگ بدلتے دیکھا بھی ہے, لیکن وہ نیچرل کی طرف زیادہ
रंग जा रहा होता है, अगर आपका रंग किसी वजह से इसके कोई साइड इफेक्ट? अच्छा देखिए, उसके लिए हम पहले कुछ टेस्ट करवा लेते हैं आपके बॉडी के। अगर वो बॉडी आपकी फिट है, उसको मेटाबोलाइज ठीक कर रही है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट ठीक कर सकती है, तो देन इट्स सेफ टू गो। ठीक है, फिर सर्टेन कंडीशंस में करना ही नहीं होता, दैट इज़ द प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीड, तो फिर तो करना ही नहीं है। अदरवाइज अगर आप बॉडी फिट है। ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे सैलून्स हैं जिन्होंने ये ट्रीटमेंट रखा हुआ है वाइटनिंग इंजेक्शन का। अब हर किसी को नहीं पता कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, बस उन्होंने वो पैसे बटोरने के लिए एक बिजनेस बना रखा है। देखिए वही बात है, चेक एंड बैलेंस अगर वो वहाँ पे नहीं है, कोई ये देख नहीं रहा कि ये क्या करें, अपने डोमेन से निकल के काम करें, तो फिर ये एक पेशेंट की या एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने अगर वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने तो कहाँ से लगवाने। मैंने पॉलर से नहीं वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने, शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, शी इज़ अ ब्यूटी थेरेपिस्ट। वो अपने डोमेन में रह के बहुत अच्छा काम कर सकती है, बट अगर किसी और का काम है तो वो उसी को करना चाहिए। होता ही है ना कि हमने पैसे भी बचाने होते हैं, पैसे ये भी हमारा मसला है बहुत बड़ा। अच्छा देखिए, वो मैंने जहाँ तक देखे हाइड्रा फेशियल की हम बात करें, सैलून्स पे भी हो रहा होता है, कुछ सैलून वालों ने डॉक्टर्स को हायर किया हुआ है जहाँ तक मैंने सुना है, और जहाँ तक मैंने देखा है उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता। तो फिर आप खुद ये सिलेक्ट करें, और वो भी कोई ये नहीं है कि बहुत ही कम में कर रहे होते हैं। ठीक है, उनकी भी जो चार्जेस है वो ऑलमोस्ट डॉक्टर से शायद थोड़ा सा कम आप कह लें, बट अगर आप थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं तो आप अपने आप को। मैंने एक सैलून पे देखा था, मैं नाम नहीं मेंशन करी, बट उनके चार्जेस मेंशन करना चाहूँगी। हाइड्रा फेशियल का 2500 रखा हुआ था। इट फाइन? हम भी अगर मैं अपने क्लिनिक की बात करूँ तो हम भी मिनिमम 35 तक कर देते हैं हाइड्रा फेशियल। तो देखिए इतना डिफरेंस भी नहीं है कि मतलब थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा पे करके सेफ हाथों में जा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मज़ीद इस पे बात करते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन, आपको स्किन के हवाले से जो अगर आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है तो आपने क्या इलाज करवाना है, कहाँ से करवाना है, और किस तरह से वैलिड जगहों पे जाके वैलिड चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए ताकि आपकी ब्यूटी जो है वो बरकरार रहे, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करें जनाब, जल्द की बीमारी के हवाले से डिस्कशन की जा रही है। मौसम बदल रहा है, इस वजह से भी इशूज़ आते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए हमारी रूटीन, हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, इसकी वजह से भी जल्द की बहुत सारे इशूज़ को हमें फेस करना पड़ता है। तो उसी पे हम बात करें कि जनाब इसकी वजूहात, इसकी और बेसिक क्या वजूहात हो सकती हैं, इलाज इसका खासकर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलाज के बारे में जानना चाहिए, उसी पे बात करें। डॉक्टर सुमेरा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि पैदाइशी तौर पर बच्चों के फेस पे कुछ ना कुछ निशानात वगैरह कोई ऐसी चीज़ होती है, उसको कैसे कवर करते हैं? डिपेंड करता है। जैसे कोई हेमेंजियोमा होता है, ठीक है, मतलब वो कोई ब्लैकिश वो एक स्कार टाइप का आप कह सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं बर्थ मार्क। ठीक है, वो ये होता है कि उसमें ये देख लेते हैं कि वो कोई इंटरनल स्ट्रक्चर को तो नहीं साथ कर रहा, ख़राब कर रहा, या एसोसिएटेड तो नहीं है किसी इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ, चाहे वो बॉडी या स्किन किसी पे भी कर लें। जब वो उसको फाइंड आउट कर लिया जाता है, पीडियाट्रिशियन करता है, तो फिर उसके बाद आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हेमेंजियोमा की बात मैं कर रही हूँ अगर, तो वो लेज़र से ट्रीट होता है। ठीक है, लेकिन उसका फिर वेट करते हैं, थोड़ा सा बच्चे के बड़े होने का वेट करते हैं, अंटिल के वो आपके लिए कोई लाइफ थ्रेटनिंग बच्चे के लिए नहीं बन रहा, तो थोड़ा सा बच्चे के इतना स्टेबल होने का वेट करते हैं। उसके बाद उसकी जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो करते हैं, यानी कि वो उस वक्त बच्चे को देखते हुए उसकी सेहत, जी ऑब्वियसली अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो फिर उसको थोड़ा डिले करके ट्रीट किया जा सकता है। फिर डिपेंड करता है क्या, ठीक है, अगर वो ट्रीट करवाना है। जैसे आपने देखा होगा एक पूरा सा ब्लैक कलर का भी एक बच्चे में कभी वो मास्क का होता है जी, वो भी लेज़र से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करके। लेज़र क्या आपने बात की, लेज़र ट्रीटमेंट आजकल बहुत चल रहे हैं जी, तो ये डिफरेंट लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो किसी स्कार को, किसी ये इवन हेयर रिमूवर, ये फेस के हेयर रिमूव करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे स्किन डैमेज नहीं हो रही हमारी? अच्छा देखिए, मंथली हम इसका सेशन करते हैं, चाहे वो हेयर रिमूवल है या कोई भी है। तो एक मंथ में क्या होता है कि स्किन जो थोड़ी बहुत हमने थर्मल उसको इंजरी दी हुई होती है हीट से, तो स्किन रिकवर कर जाती है। ठीक है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं कि हम स्किन 15 दिन बाद फिर एक्सपोज कर दें स्किन को, हाँ फिर हम ख़राब कर सकते हैं। तो एक मिनिमम टाइम देना, एक तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे जी कि वो कितनी केयर कर रहा है। जी देखिए, एक तो हमें टाइम इसलिए भी देना होता है कि बाल फिर रीग्रो करें, सिर्फ अगर हेयर रिमूवल की बात करूँ, ठीक है, एक तो बाल रीग्रो करें और थोड़ा स्किन को भी हमने रीजनरेट होने का टाइम देना होता है। तो बार बार इंजरी ना देना ही बेहतर होता है, मतलब मंथ में एक दफ़ा करवा लेना तो उससे ऐसा कोई ज़्यादा
डैमेज नहीं होता, मतलब फिर बिल्कुल नहीं होती ऑलमोस्ट। ये डिपेंड करता है किसी अच्छे हम स्किन स्पेशलिस्ट किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, डिपेंड करता है कौन सा लेज़र यूज़ हो रहा है वो, ये सब चीज़ें जी। तो एक वाइज डिसीजन कि आपने कैसे करवाना है, कब करवाना है। तो आप जहाँ तक इंजरी की बात करें तो वो 1 मंथ में ऑलमोस्ट स्किन अगर थोड़ा बहुत हमने इंजरी की भी होती है रिकवर हो जाती है। फेस पे आजकल देखा है, बच्चियों की बात करें, बच्चों की बात करें, यंग एज में भी ये मिलाज़मा, पिगमेंटेशन इस जैसे इश्यूज आ रहे हैं। एक तो मुझे लगता है हार्मोनल इश्यूज, डाइट हार्मोनल बहुत है जी। एक तो हार्मोन की वजह से ज़्यादातर जो ये हर्सुटिज्म यानी कि एक्सेसिव हेयर वाला अब बहुत ज़्यादा बच्चों में, बड़ों में भी, लेकिन बच्चियों में बहुत ज़्यादा ये और यंग में ये होता है बेसिकली प्यूबर्टी के बाद है। फिर उसके बाद ये डिपेंड करता है आपका फूड, वही बात है, ये बहुत ज़्यादा जब पैक्ड फूड की तरफ चल पड़े, आसानियों की तरफ माएँ चल पड़ी तो बच्चों में वो प्रॉब्लम आ गई है। तो वहाँ पे अगर कोई हेयर रिमूवल के लिए हमारे पास आता है तो हम उसको ये कहते हैं कि पहले जो इसकी वजह बनी है ये बाल होने की, ये आप पहले वो ट्रीट करो जी, या वो ट्रीट करो या साथ साथ ट्रीट करवाओ। कि ऐसा नहीं है कि उधर से ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा और इधर से आप लेज़र किए जा रहे हैं तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता। फिर थोड़ा आप कह सकते हैं कि आप एक टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट किए जा रहे हैं। तो साथ साथ उस वजह को भी ट्रीट करें, यानी कि अगर आपका PCOS का प्रॉब्लम है तो गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसर्न करें। अगर आपके पीरियड्स नहीं रेगुलर तो वो रेगुलर होंगे तो जाके इन चीज़ों का इफेक्ट आप पे जी। और ये बच्चियों में है, यही तो प्रॉब्लम है, दो दफा सर्कल या दो 3 मंथ बाद एग्जैक्टली ये इशू है। वो साथ ट्रीट होगा तो हेयर रिमूवल यानी कि लेज़र हेयर में ज़्यादा अच्छा खुल के आपको रिजल्ट आता है। ठीक। और ये डाइट जी या कोई ऐसा और कोई रीजन जिस वजह से? देखिए बेसिकली डाइट ही से शुरू होता है, यानी मेजर इशू जो है वो कह सकते हैं डाइट से स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है कि ये डाइट आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाती है। फिर जब ओबेसिटी की तरफ लेके जाती है तो वो एक और कॉज बनती है एबनॉर्मल आपके पीरियड्स की। तो वो हम हर चीज़ को उसी की तरफ लेके जा रहे हैं, कॉज बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें वेट कम करना, अगर वो ओवर वेट है, अगर वो वेट कम कर लेती है बच्ची, वॉक करे, एक्सरसाइज करे, जो भी, या डाइट भी थोड़ी बहुत करके, तो वो चीज़ें रिजॉल्व खुद भी होना रेगुलर हो जाते हैं साइकिल वेट कम होने की वजह से। अच्छा, पिगमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, ये जो आप क्लिनिक पे ट्रीट करते हैं, माइक्रो नीडलिंग की बात की जाती है, उससे कोई इफेक्ट होता है? जी, माइक्रो नीडलिंग के साथ पिगमेंटेशन या मीज़ो के साथ भी पिगमेंटेशन ट्रीट हो जाती है। उसमें बेसिकली डर्मली हम कुछ ऐसे एजेंट्स स्किन में लगा देते हैं जो स्किन लाइटनिंग की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि टारगेटेड एरिया पे जो मेलानिन ज़्यादा बन रहा है, कलर ज़्यादा बन रहा है, वो उसको कंट्रोल कर लेगा। तो ऑब्वियसली इफेक्ट देती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म जी देखिए, अगर वो एनवायरनमेंट के साथ बन रही है या सन के साथ बन रही थी तो साथ अच्छी सन प्रोटेक्शन रहेगी तो वो आपका ट्रीटमेंट जो फ़र्क पड़ा हुआ रिजल्ट तो वो कंटिन्यू रहेगा। फिर फीमेल में ये होता है कि ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी एक मास्क पूरा बन जाता है ये एरिया। तो अगर आयरन को भी साथ जी उसके लिए फिर हम टेस्ट, वैसे तो आयरन डेफिशिएंट होते ही होते हैं हम लोग, या मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि वो साथ साथ फिर आयरन को भी ट्रीट करते हैं यानी कि डेफिशिएंसी को भी, तो फिर जो रिजल्ट आता है वो स्टे या करता है। ठीक है, लेकिन एक कॉज अगर उधर ही है, अब जितनी भी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं वो फिर ट्रिगर होगा फिर बनेगा। तो साथ साथ कॉज को भी ट्रीट करना मतलब ज़्यादा जरूरी है। ओवरऑल अगर कहें डॉक्टर साहब तो ये हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, कि हमने अगर खुद को हेल्दी रखा, वही बात है अगेन, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, हेल्दी वॉक, दिस एंड दैट, तो वो सब चीज़ें बेहतर कर देती हैं। एक डाइट के हवाले से ना नाज़रीन को कोई टिप बता दे, कुछ छोटा सा पोर्शन कंट्रोल डाइट बता दे कि मौसम भी चेंज हो रहा है या ओवरऑल देखें तो क्या किस तरह का कैसे क्या डाइट में चीज़ यूज़ करें। स्किन की बात करें तो किसी किस्म का कुछ ना कुछ तो ऐसा खाते रहें कि स्किन के इशू से दूर रहें। सबसे पहले देखिए फ्रूट्स, ब्लेस्ड है कि अच्छा फ्रूट हमें फ्रेश फ्रूट हमारे कंट्री में है, ठीक है, तो फ्रूट्स आप खाएं, वो इनटेक उसका ज़्यादा करें। तो आप ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली कोई एक फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन हेल्दी की तरफ आप जाते जाएंगे। फिर फ्रूट्स या वही फ्रूट्स का जूस, ठीक है, नॉट द पैक वाले जूस, ठीक है, वो कभी भी नहीं, वो तो ओबेसिटी करेंगे ना, इतनी शुगर है और वो नहीं, वो मतलब क्या कहते हैं कि आसानी की तरफ जाते हुए हम लोग फिर से वो उल्टा बच्चे को हाइपर कर देते हैं, हाइपर एक्टिव, क्योंकि इतना ज़्यादा जो शुगर है उसमें। फिर हम कहते हैं बच्चे आराम से बैठते नहीं हैं और ये चलाएंगे, वो बेसिकली हाइपर हुए हुए होते हैं शुगर इनटेक की वजह से। यही जूस, अच्छा, और बाहर से पूछे ना, वो कहते हैं नहीं मैं तो बच्चे को शुगर नहीं दे रही, नहीं, तो ये जो मीठा जूस दे रही है क्या है? सारी कसरत उसी में पूरी हो रही है। देखिए, मैं सबको नहीं कहूँगी सब जूस ऐसे, लेकिन ज़्यादातर में उसमें शुगर और कलर होता है और जस्ट अ फ्लेवर। जी, हम मैंगो पी रहे हैं, हम वो पी रहे हैं, पीच पी रहे हैं, कैसे पी सकते, मतलब जस्ट इमेजिन इतने से पैसों में कितना आपको वो मिल जाएगा, मतलब ठीक है, खुद वो आप, तो उससे बेहतर है फ्रूट लें, जूस का शौक है खुद निकालें घर में, अपने हाथ से दें, ज़्यादा बेहतर है।
اس کے علاوہ فروٹس کے بعد آپ مطلب یہ ایک نارمل چیزیں ہیں جو آپ رکھیں. پھر جیسے میں نے ڈرائی فروٹس کی بات کی, سردیوں کے لیے بہت اچھی ہے. آئلی چیزوں سے اوائڈ کریں, اسٹمک ڈسٹرب ہوگا, ایکنی بھی ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو آئلی چیزوں کی, اسپائسی چیزوں سے بھی. اچھا کچھ لوگ خود فیل کر لیتے ہیں کہ اس کو کس چیز سے ایکنی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ فیل کر لیں تو وہی کرے گا نا جسے خود سے محبت ہوگی. اگر آپ فیل کر لیں آپ کو چاکلیٹ زیادہ کھا لیتے ہیں, کیفین سے الرجی ہو جاتی ہے, فیس پہ ایکنی, تو آپ کو وہ اوائڈ کرنی ہے یا کم کر دینی ہے, ٹھیک ہے. سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ فوڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں فوڈ کو لے کے, کوئی الرجک ہوتے ہیں. جیسے پینٹ کی میں بات کروں تو اس حد تک بھی پینٹ سے الرجی ہو جاتی ہے کہ سفوکیشن کی طرف چلا جاتے ہیں لوگ, مطلب اتنی سویلنگ ٹنگ کی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ نے خود یہ دیکھ لینا جو چیز آپ کو سوٹ نہیں کر رہی, لائف تھریٹنگ ہو رہی ہے, تو آپ اس کو بالکل چھوڑیں گے. اگر آپ کو سوٹ نہیں کر رہی تو کم کریں گے. تو یہ بیسک سی چیزیں, ہوم میڈ چیزیں, بہت زیادہ فرائی چیزیں نہ کھائیں, ٹین والی چیزیں مطلب جو پیکٹ والی ہم نگٹس ہو گئی, یہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے بنا لیتے ہیں, اوبویسلی کہ میں خود بھی یوز کر لیتی ہوں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن دیکھیں کم کرنا چاہیے, کم کر سکتے, چھوڑا نہیں جا سکتا, ایسے عادت ہو چکی ہے, لائف سٹائل اس طرح کا ہو گیا ہے, لیکن کم کر سکتے. تو تھوڑے سے یہی بچیاں جب ٹین ایج میں جاتی ہیں, پیوبرٹی میں جاتی ہیں, یہ وہ ساری چیزیں جب نیگٹس کی بات کریں, اس طرح کی جو فرائیڈ چیزیں ہم خود گھر میں بنا کے فریز کر سکتے ہیں, کیا جا سکتا ہے, کچھ ٹائم کے لیے اسٹور کیا جا سکتا ہے, روز نہ بھی بنا 15 days 20 days آرام سے ان کا ٹائم ہوتا ہے. تو ایک دن وقت نکال کے یہی ہے, کوئی ہیلپر ساتھ رکھیں, ٹھیک ہے, زیادہ سے بنا کے فریز کریں, گیسٹ کے لیے بھی کریں, بچوں کے ساتھ تو بالکل آپ, کیونکہ ڈیلی روٹین میں جب کنزیوم کریں گے نا تب سائڈ افیکٹس آتے ہیں. ونس ان اے ویک اگر آپ دے بھی رہے ہیں تو اتنا زیادہ آپ کو ہیزارڈ افیکٹ نہیں ہے, فیس نہیں کرنا پڑے گا. جی ڈیلی زیادہ پرابلم. یہ گھروں میں جو ٹوٹکے یوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ اوور آل اسکن کے لیے اچھے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ تو نہیں بنتے؟ اچھا ٹوٹکوں میں اگر کہیں کہ اگر آپ ایلو ویرا لگاتے ہیں جو گھر میں آپ کے اگا ہوا ہے, بہت اچھا ایلو ویرا آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا, اس کا جیل ریجیونیٹ کرتا ہے, سودنگ کرتا ہے اسکن کو نارمل کی طرف لے, جیسے ہم کہتے ہیں نا تھننگ ہوگی ہے, پھر سینسٹیوٹی ہوگی ہے, تو ایلو ویرا کافی اچھا اس کو کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی میں کوئی وائٹامن سی کا آپ کہیں جیسے لیمن ہے, یا وہ اورنجز کے طور پہ آپ کھاتے ہیں لیمن, اگر فیس پہ لگاتے ہیں تو وہ بھی اسکن لائٹننگ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وائٹامن سی یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایلو ویرا میں اگر ہم یوز کر لیں, جی ہاں وہ یوز کر لیں, یا روز واٹر, آئی ڈونٹ نو کہ جب وہ اس پہ آتا ہے تو کیسے کیمیکل آتے ہیں. چیزیں کہنے کو اچھی ہیں, بٹ دا تھنگ از کہ کیا وہ کیمیکل فری ہیں. جیسے کچھ لوگ بیسن لگاتے ہیں اپنے فیس پہ, ٹھیک ہے, بیسن لگانے میں پرابلم نہیں ہے, کیا وہ بیسن ٹھیک ہے, کچھ اس میں ایڈ تو نہیں ہوا, تو بجائے اس کے کہ آپ پیور چیزیں اس کا خود اگر آپ بیسن جو دال کا بنا کے اب لگا لیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر. میں یہ منع نہیں کرتی ٹوٹ کے, بٹ یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی کیمیکل ہو اور وہ اسکن اریٹیٹ ہو جائے, کیونکہ وہ کھانے کے لیے بنی تھی, انہوں نے کوئی کلر ڈالا ہوگا, کوئی فلیور ڈالا ہوگا, کوئی خوشبو ڈالی ہوگی, تو وہ پھر پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ جی اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے اگین وہی بات ہے کہ روٹین کو اپنی اچھی رکھیں, ورک آؤٹ, بچیاں جیسے پیوبرٹی کی ایج میں ہیں ضرور ایکٹیو رہیں, ٹھیک ہے, اسپورٹس میں ضرور انوالو ہوں. اگر آپ کی باڈی فٹ ہے تو آپ کا فیس بھی بالکل بہت ہی خوبصورت بات کی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین اگر آپ کی باڈی فٹ ہے, آپ ہیلدی ہیں, تو آپ کے فیس پہ بھی وہ گلو آئے گا, وہ خوبصورتی آئے گی جو آپ چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر ہونا پڑے گا. اچھی ڈائٹ لیں, خیال رکھیں. تو یقیناً یہ جو ہم اسکن کی بات کر رہے ہیں, اسکن کی ایشوز کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کو فیس نہیں کرنے پڑیں گے. بریک کے جانے پڑنے جناب, بریک کے بعد نوجوانوں پہ ہم بات کریں گے, اور نوجوانوں کی کامیابی پہ ہم بات کریں گے, ان کی تعلیم, ان کی ڈگری, ان کی جاب, اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ کتنا ضروری ہے, اور آج کل کا نوجوان ہے اس کو کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس پہ ڈسکشن کی جائے گی, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں کے, آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام میں بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے, ان پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں 64% سے زائد ہماری یوتھ ہے, اور جب اپنے نوجوان کو ہم بے روزگار دیکھتے ہیں, اسپیشلی بات ہم کرتے ہیں پڑھے لکھے طبقے کی, نوجوانوں کے ہاتھوں میں جب ہم ڈگریاں دیکھتے ہیں, ڈگری حاصل کرنے کے بعد سی وی ہاتھ میں لیے در در بھٹک رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک اچھا روزگار انہیں نہیں ملتا ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تعلیم ان کے پاس ہے, ماشاء اللہ سے ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اسکلس کی بات کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ بہت زیادہ اسکلس, بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں, ہنرمند طبقہ ہے ہمارا, نوجوانوں میں بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی نوجوان طبقے کو جب دیکھیں اور حالات حاضرہ کو دیکھیں, اعلیٰ ڈگری, ہنر رکھتے ہوئے,
پھر بھی بے روزگاری کا ایک لفظ جو ہے وہ ہمیں ابھی بھی معاشرے میں سنائی دے رہا ہے، اور اسپیشلی یوتھ کو لے کر. تو اسی لیے آج یہ ٹاپک رکھا گیا کہ اس پہ ہم جان سکیں کہ اس کی بنیادی، اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے. انڈیویجولی اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں، اپنے طور پہ دیکھیں، تو کیا اپنے خود میں کچھ ایسی چیز ہے جو ہم نہیں اس کو فیس کر پا رہے، پہچان نہیں پا رہے، حل نہیں نکال پا رہے، یا پھر حکومتی سطح پہ دیکھیں تو وہاں پہ کچھ ایسے کچھ ایسے ایشوز آ رہے ہیں جو کہ پرابلم کو حل کرنے میں اس طرح سے مددگار ثابت نہیں ہو پا رہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آج ڈسکس کرنا ضروری تھا، جاننا ضروری تھا. تو اسی لیے آج یہ ٹاپک رکھا. میں کریڈٹ دینا چاہوں گی ضرور اپنی ٹیم کو کہ دور حاضر سے ریلیٹ کرتے ہوئے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں. اتنے اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے مہمان یقیناً ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان سے ہم جانیں گے آج کہ ہم انٹرنیٹ کے زمانے کی بات کرتے ہیں. پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. ہر انسان کے پاس موبائل فون ہے. کچھ سیکھنا چاہے، اگر کہیں لگ رہا ہے کہ سیکھنے میں کمی آ رہی ہے، تو بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں، آپ فری وہاں پہ کورسز کر سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اس طرح سے جو ایک روزگار کے مواقع ہونے چاہیے، جو نوجوان خوش ہونا چاہیے، وہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہی ریسرچ کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں کہیں تو پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان، کس طرح سے ہم جو کہتے ہیں کہ برین ڈرین کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملا. ساری رپورٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ہمارا اس ملک کا. اگر آنے والے وقتوں میں بھی یہی سلسلہ رہا تو اس ملک کو کون سنبھالے گا؟ اس ملک کو کامیاب جو ہے وہ کون کرے گا؟ اسی پہ جناب ہم بات کریں گے، اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے دو معزز مہمان ہمیں جوائن انہوں نے کیا ہے. ان سے آج ہم جانیں گے. ہمارے آج کے پہلے معزز مہمان جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں. تو ان سے جانیں کہ بھائی یہ نوجوان بے روزگار کیوں پھر رہا ہے، کہ انہیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر اور کوئی ایسے ایشوز آ رہے ہیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہمارے ساتھ ہے جی محمد انور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ انور صاحب، آپ نے وقت دیا. ان کے ساتھ ناظرین اگلے ہمارے جو معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں، جناب آپ بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ساتھ اگر پولیٹیکل جیسے میں نے بات کی تو سیاست سے بھی آپ کا تھوڑا بہت تعلق ہے. تو سیاست کے معاملے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ حکومتی سطح پہ کیا ہو رہا ہے جناب، کیوں نوجوان ہمارا بے روزگار پھر رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں جی انصر عباس کیانی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں انصر صاحب؟ کیسے ہیں جی؟ میں ٹھیک. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. انور صاحب آپ ہی سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی. نوجوان کے پاس اعلیٰ ڈگری ہیں، تعلیم یافتہ ہے، ہنر مند ہے، لیکن پھر بھی بے روزگار گھوم رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس کے اندر نا بیسیکلی جو ہے دو، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ایکسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس طرح کچھ اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کی. ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے نہیں کی، پرائیویٹس میں بھی نہیں کی. آپ کسی جگہ پہ بھی نوکری لینے جاتے ہو تو وہ سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو فریش گریجویٹ ہے، جس بیچارے نے صرف ابھی ڈگری حاصل کی ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا؟ تو پہلا کوسچن تو سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے. پھر کوئی ایسی رولس ریگولیشنز گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے کہ یار آپ، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت جو بڑی کمپنیز ہو گئی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں پہلے ہی پہنچ جاتی ہیں، اور وہ اچھی جو لاٹ ہوتی ہے وہ اچھی یونیورسٹی سے اٹھا کے سائڈ پہ کر کے لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو باقی بیچارے پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں، جن کو پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں، وہ پھر آگے پیچھے اس طرح جو ہے دھکے کھاتے رہتے ہیں. ایک آپشن تو یہ. دوسرا اس میں ایک اور چیز جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں خود بزنس مین ہوں، اور مجھے اب میرے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں لوگوں کو جابس دینے کے لیے، دی بھی ہیں، دے بھی رہا ہوں. کچھ لوگوں کو کام کرنے کا شوق نہیں ہے. دیر آر سو مینی پیپل، دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو ڈو ورک. واٹ اباؤٹ ہارڈ ورک وہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے. کیا کرنا چاہتے ہیں وہ؟ ہمارے اندر جو پاکستان میں جو میں نے ایک چیز بڑی دیکھی ہے، اس میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہم سکون سے بیٹھ جائیں گھر پہ، اور ایک بندہ آئے وہ آ کے کیا کہ بھائی جان آپ کی یہ آپ کی پے ہے، یہ آپ لے لیں آ کے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں لوگوں کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو میں بتاؤں کہ کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ نے کام کرنا ہے، چاہے آپ نے آئی ٹی کے سیکٹر میں کام کرنا ہے، چاہے آپ نے گورنمنٹ کے سیکٹر میں کام کرنا ہے، آپ نے کسی بھی. اور میں نے ہمیشہ اپنے امپلائیز کو بھی یہ بات بتائی ہے، اور آگے بھی بتاتا رہتا ہوں، کسی پروفیشن کو لائف میں، آپ کسی بھی پروفیشن کو جسٹ گیو 5 to 6 years، وہ آپ کو پے بیک کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارا صرف جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. جب وہ ایکسپیرینس لینے چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں تم تو بالکل فریش ہوا، تمہیں تو ہم نے کیا ایکسپیرینس دینا ہے. ایک تو یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پھر کچھ لوگ بہت زیادہ کنفیوز اس سچویشن میں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے فیملیز کے اندر جنرلی جو پاکستان میں ہوتا ہے
کہ جب بچہ 6-7 میں ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا وہ میٹرک ایف ایس سی میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہ میٹرک ایف ایس سی میں ہوتا ہے تو اس کے نمبر دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈاکٹر نہیں بنے گا, اس کو ہم جو ہے نا انجینئرنگ کی سائڈ پہ لے آتے ہیں. جب وہ وہاں سے بھی نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کو ہم ایم بی اے کروا دیتے ہیں. آخر میں اس کو پتہ لگتا ہے میں تو بالکل, اور آخر میں اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں تو کریم چلانے کے لیے پیدا ہوا تھا. یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماں باپ کو, میں ہمیشہ لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, اور ماں باپ کو اسپیشلی چاہیے چاہے آپ کے بچے نے ڈاکٹر بنے جس میں اس کا انٹرسٹ ہے, آپ اس کو اس کے اوپر جو ہے نا موٹیویٹ کریں, کیونکہ جو اس کا پیشن ہے جب وہ اس کا کام بن جائے گا نا وہ آٹومیٹکلی اس میں ڈزنٹ میٹر کہ وہ آرٹس پڑھ رہا ہے, اس میں ڈزنٹ میٹر کہ اس نے سائنس پڑھنی ہے, وہ جو کام کرنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے میں فوٹوگرافر بننا چاہتا ہوں, یا اس کو بننے تو فوٹوگرافر وہ کرے گا اس میں, کیونکہ وہ اس کا پیشن ہے. یس ایٹ لیسٹ اس کی سنیں دیکھیں کہ اس میں کون سی صلاحیت ہے. یعنی سب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہی سوال آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, اتنی مہنگی ڈگریاں لے کر پھر بھی نوجوان مایوسی کا شکار ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے اور کون سی ایسی بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مہوش بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا نصابی سسٹم ہے وہ ماشاء اللہ اتنا ڈیوائیڈ ہے کہ 3-3 4-4 قسم کے ہم کورسز بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ایسے ہی ہے, ہمارا نصاب کا سسٹم اتنا بری طرح سے پٹا ہوا ہے بہت کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جب 1 سے لے کے 4th میں جاتے ہیں تو 15 kg پلس بیگ ہم ان کے کاندھے پہ شولڈر پہ چڑھا کے اسکول بھیجتے ہیں. اور ایک تو ان کا فزیکلی جو فٹنس ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے, اور ان کی جو ان کی مینٹلی جو پوزیشن ہے وہ بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دے دیتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو گجرال جہاں پہ چیف منسٹر ہیں, انہوں نے اپنے ایریز کے اندر, اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر انہوں نے ایک جو سرکل تھا, اس سرکل کے اندر ہوم منسٹری کے دوران انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اسکول کے نصاب کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے 1 سے لے کے 5th تک جو بچے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے اور آئی ٹی کی طرف بچوں کو لے کے آنا ہے, ہم نے تربیت دینی ہے ان کو کہ کس طرف ہم لے کے آئیں. تو انہوں نے 1 سے لے کے KG کے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے سب کو 2,000 روپیہ پر بچہ انہوں نے ان بچوں کو دیا جو لائق ذہین بچے تھے. اب ان بچوں کی آپ سوچ دیکھیں کہ ان بچوں نے, اب یہ ہوتا ہے ڈسپلن اور نصاب کا نظام. انہوں نے ان بچوں نے کیا کیا کہ وہ 5 بچے جڑے, ان 5 بچوں نے 2,000 روپے کو جوڑنے کے بعد انہوں نے 10,000 بنائے. اب انہوں نے 10,000 بنانے کے بعد انہوں نے ایک آرگینکس یہ جو آپ کا جیم ہوتا ہے, اس جیم کو آرگینک جیم بنایا, اور جیم بنانے کے بعد انہوں نے مارکیٹ کو تھروٹ کیا. 1,75,000 روپیہ ان 5 بچوں نے کمایا. تو بات یہ ہے کہ ان کا جو نصابی سسٹم ہے, ہمارا جو نصابی, پھر ہم لوگ ہمارے اسکولنگ سسٹم کے بعد ہمارا جو آدھا جو نصاب ہے وہ ہم نے مختلف مدارس کے اندر بچوں کو تقسیم کر دیا. ہم نے بحیثیت قوم ہم نے بچوں کو, اپنے بچوں کو نہ ہم قوم بنا سکے, نہ ہم ان کو ایک اچھا انسان بنا سکے, نہ ہم ان کو اس طرح کی تربیت دے سکے, بلکہ ہم نے مختلف فرقوں کے اندر ان کو ڈیوائیڈ کر دیا. تو یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو پڑھا لکھا جو طبقہ آپ کا آتا ہے, چاہے وہ باہر سے پڑھ کے آ جائے فائنلی ڈگری لینے کے بعد, یا یہاں کی ٹاپسٹ یونیورسٹیز ہیں, جو ماں باپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس نصاب کو, وہ کہاں نمل میں بچوں کو بھیجیں گے, تو کہاں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بچوں کو بھیجیں گے. تو وہ جو ڈگری یہاں سے اردو یونیورسٹی والے نے بھی لی ہوتی ہے اور نمل والے نے بھی لی ہوتی ہے. تو فرق یہ ہے کہ جو نمل والا بچہ جو ہوتا ہے وہ کیونکہ اس کی لینگویج انگلش لینگویج بہتر ہوتی ہے, اور وہ کسی نہ کسی جگہ سیٹل ہو جاتا ہے, اور وہ جو اردو یونیورسٹی اپنی زبان کا بیریئر, اس میں بھی ہم بہت پھنس چکے ہیں. بالکل. اور دوسرا یہاں سب سے بڑا جو پاکستان کے اندر جو دوسرا بڑا ہم نے دیکھا کہ جو خرابی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ایون آپ کا CSS کا نظام جو ہے وہ بھی بالکل بیکار ہے. یہاں پر ہم لوگ ان کو CSS کے بھی امتحان دلوانے کے لیے جب ہم تیاریاں کرواتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ASP اپنا اس میں مزید بات کرتے ہیں, شارٹ سی بریک لیں گے, بریک کے بعد اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ نا نوجوانوں کی بات کریں, ڈگریوں کی بات کریں, بہت تلخ کچھ حقیقتیں ہیں لیکن فیس تو کرنی پڑیں گی کیونکہ حل بھی اس کا ضروری ہے. مزید بھی اس پہ ڈسکشن کریں گے لیکن شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کریں نوجوانوں سے حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے. جناب کہ نوجوان کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے, ڈگریاں ہیں, لیکن پھر بھی بے روزگار ہے. اس کے پیچھے یقیناً کافی ساری وجوہات ہیں, انہیں پہ ہم بات کریں. انور صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بریک پہ جانے سے پہلے کیانی صاحب نے ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس پہ بات کی کہ وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے,
ڈفرینٹ اپر کلاس کے لیے کچھ اور ہے, لوور کے لیے, مڈل کلاس کے لیے کچھ اور ہے. پاکستان کی یہ پڑھے لکھے طبقے جیسے تیسے کر کے بچوں نے تعلیم حاصل کر لی, کہ فائن ڈگریاں حاصل کر لی, لیکن پڑھا لکھا طبقہ اس کی بھی جاب نہ ہونے کی وجہ سے, اچھا روزگار نہ ہونے کی وجہ سے جو سوچ ہے وہ بہت غلط طریقے سے پروان چڑھ رہی ہے. یعنی وہ آپ والی بات وہ سمجھتا ہے کہ پلیٹ میں اسے جو ہے وہ پکا پکایا مل جائے. تو اس کا حل کیسے نکالا جائے, کیونکہ تعلیم ہے, ہنر ہے, لیکن ڈائریکشن نہیں ہے. اچھا, آپ کا ویسے بہت پیارا کویسچن جو آپ نے کیا ہے. دیکھیں یہ ایک تو سمپل سی بات ہے کہ جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کے مائنڈ میں غلط وائبز آتی ہیں, غلط تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں, آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہو بہت زیادہ, آپ بہت زیادہ جو ہے مطلب نیگیٹو چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہو کہ یار میں یہ نہیں کر سکتا. اچھا, اس میں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں شروع سے اکثر پیرنٹس سے بات کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی اپنے بچے کو نا لوگوں کے سامنے نہیں ڈانٹنا. کبھی بھی آپ نے اپنے بچے کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ شیٹرڈ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے بچے کو نا شروع سے ہی نا یہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اسی طرح جب نوجوان بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, جب ہوتا ہے جب اس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو, تم نالائق ہو, تو تم یہ ہو, تو وہ آپ کا آٹومیٹکلی کانفیڈنس شیٹرڈ ہو جاتا ہے آپ کا. آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. ایک چیز تو آپ وہی چیز مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے. بالکل آپ کے نا آپ کو, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, جیتنا جو ہوتا ہے نا انسان نے سب سے پہلے اپنے آپ سے ہوتا ہے. باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ بعد میں جیتو گے, سب سے پہلے آپ نے خود کے ساتھ جیتنا ہے. اس کے بعد جو آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, جنگ کریں, ایگزیکٹلی آپ نے کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, آپ نے کوئی بھی پروفیشن جوائن کرنا ہے, سب سے پہلے جو چیز آپ کو جو ڈر وہ روکتا ہے وہ آپ کو اپنا ڈر روکتا ہے. اندر سے آپ کو ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, گھر والے کیا کہیں گے, یہ کیا ہوگا. تو یہ ڈر ہے جو آپ کے اپنے اندر ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. جب آپ اس کو ختم کریں گے تو آٹومیٹکلی لوگ کیا سوچیں گے, لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. آپ اس دنیا میں سب سے امیر ترین شخص ہو جائیں تو لوگ آپ پہ تبھی باتیں کریں گے, اور آپ کچھ نہیں کریں گے تو لوگ تبھی آپ پہ باتیں کریں گے. کسی حال میں خوش نہیں ہے لوگ. ایگزیکٹلی. تو لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے, یہ بھی ہم سوچیں گے, پھر لوگ کیا سوچیں گے. تو ہم نے اس لیے یہ چیز تو سوچنی نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. تو جو آپ نے کہا نا کہ جو مائنڈ میں بیڈ تھاٹس آتے ہیں, دیکھیں کوئی بندہ کوئی پروفیشن پکڑے, آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے کوئی کام نہیں کرنا آتا, تو آپ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں, آپ ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پر ڈالنا شروع کر دیں. آپ اس میں سوشل میڈیا آپ اس میں کنسسٹنٹ, موبائل تو ہر بندے کے پاس ہے نا, پکڑے آگے سے کیمرہ آن کرے اور ویڈیوز, آج کل ہر بندہ یہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی لاجیکل ویڈیو بنانا شروع کر دیں انسٹیڈ آف یہ کہ آپ بتائیں کہ میں نے صبح اٹھ کے کیا کیا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ جو آپ نے کیا, لیٹ سپوز میں فیشن ڈیزائنر, اب میں چونکہ میں پاکستان آرمی سے بلانگ کرتا ہوں تو میں آپ کو اچھی انفارمیشن آرمی کی دے سکتا ہوں. اسی طرح کوئی بندہ جو ہے وہ فیشن ڈیزائنر ہے, وہ آپ کو فیشن ڈیزائننگ کی اچھی انفارمیشن دے. کوئی بندہ بھی جو پروفیشن کر رہا ہے, یا میں بزنس کرتا ہوں تو میں آپ کو بزنس سے ریگارڈنگ بہتر چیزیں بتا سکتا ہوں. اب آپ اس میں بھی کنسسٹنٹ ہو جائیں, آپ لگے رہیں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں میں وش کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی آفس میں جا کے بیٹھ کے کام کرنا ہے, ضروری نہیں ہے آپ نے 9 to 5 کام کرنا ہے, ضروری نہیں ہے آپ کے پاس ڈگری ہے تبھی آپ پیسہ کمائیں گے. آپ کے پاس ڈائریکشن ہو اور آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ اگر لگے ہوئے ہیں, وہ آپ کو پے بیک کرنا شروع کر دیے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ 5 سے 6 سال کسی پروفیشن کو دے دیں, وہ آپ کو پے بیک کر دے گا. 5-6 ہفتوں میں ہار مان جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہمارا بیسیکلی کیا ہم کنسسٹنٹ نہیں ہے نا, ہمارے کسی بھی کام میں آپ کو پیشنس چاہیے سب سے امپورٹنٹ, اور کنسسٹنسی چاہیے. اگر یہ دو کام ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. آپ کو تھوڑا سا ویٹ ضرور کرنا پڑتا ہے, اور کامیابی کہتے ہیں کہ سورج کو بھی دن سے رات کرنے کے لیے پورا پہر چاہیے ہوتا ہے. اگر سورج آپ کا ایک دم سے چڑھ جائے اور ایک دم سے ختم ہو جائے نا, تو آپ حیرت سے مر جائیں گے. یعنی قدرت بھی آپ کو بتا رہی ہے. ایگزیکٹلی. ایک پورا دن چاہیے اس کو ایک پہر کو چینج ہونے میں. تو اگر وہ آج آپ دیکھیں گے 7 بجے سورج تھا اور آدھے گھنٹے بعد رات ہو گئی ہے, تو شاید آپ لوگ اس حیرانگی سے, اللہ معاف کرے, کہ خوف سے مر جائیں گے یار یہ کیا ہو گیا. تو اسی طرح پورا آپ ایک سرکل ہے پورے کا پورا. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات کامیابی ملے. کامیابی اس کو ملے گی جو بندہ کنسسٹنٹ ہو جائے, جو محنت کرے گا. بالکل انصر صاحب, حرکت میں برکت ہے. محنت کریں گے تو کامیابی ملے گی. سوشل میڈیا کا انہوں نے ذکر کیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, یہ کرن اس وقت اگر ایک بہت بڑا ویپن ہے یہ, اگر اس کا ہم پازیٹیو اس کا استعمال کریں, لیکن ہم نے اپنا وقت اس پہ پازیٹیو یوٹیلائز کم اور اپنا ٹائم ویسٹ کرنے میں زیادہ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو اس سے کیسے حل نکالیں کہ یار آپ کے پاس ایک سوشل میڈیا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, آپ کو کسی جاب, کسی ادارے, کسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے باس خود بن سکتے ہیں. تو یہ جو بے روزگاری کا لفظ نوجوانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے سوشل میڈیا کے دور میں, تو وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, جو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سوشل میڈیا اس ٹائم ایسا ایک پلیٹ فارم ہے کہ اگر اس کو پازیٹیولی یوز کیا جائے تو بہت سارے نوجوان جو ہیں وہاں سے اپنی پرفارمنس کما بھی رہے ہیں, بہت لاکھوں کے. کئی ٹک ٹاکرز دیکھ لیں, کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, غربت کی نچلے لیول پہ تھے, لیکن اللہ نے ان کے مائنڈ میں ایک کریشن ڈالی
اور اس کریشن کی وجہ سے آج ماشاءاللہ وہ سوشل میڈیا کے اندر ایکٹیوسٹوں میں شمار ہوتا ہے ان کا. دیکھیں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, جیسے میں نے پہلے ایک چیز کہی تھی, بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں مہیش صاحب نے بہت اچھی بات کی, ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کے اندر اس ٹائم ایک اساس کمتری کی جو جس وجہ سے وہ شکار ہو رہے ہیں, وہ وجہ کیا ہے, وہ ریزن کیا ہے. ایک تو گھروں کے اندر جو ہمارے ماحول ہیں, چاہے ایلیٹ کلاس ہے چاہے مڈل کلاس ہے, ان کے اندر بڑے ڈفرینسز ہیں. اب ایلیٹ کلاس کے اندر انہیں پتہ ہے کہ ہمیں جو کمایا ہوا ہمارے والدین نے کمایا ہوا ہمیں ضرورت نہیں ہے, کمائی کی ضرورت نہیں ہے, ہم کل بڑے ہوں گے بزنس کر لیں گے, اسی بزنس کو کنٹینیو کر لیں گے. تو مڈل کلاس میں فرق یہ ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کمایا ضرور ہے لیکن ہمیں اپنی اسٹرگل خود کرنی پڑے گی. اب جو مڈل کلاس کے جو بچے ہیں وہ آپ نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی لوگ آگے بھی گئے ہیں, وہی لوگ آگے انہوں نے ترقی بھی کی ہے. پاکستان کے اندر ہمارے پاس بدبختی کے ساتھ ادارے بہت کم ہیں. ہمارے پاس جو قومی لیول کے جو ادارے ہیں, سرکاری لیول کی جو ادارے ہیں, کیونکہ ہر بندے کی سوچ ہے کہ میں گورنمنٹ جاب کی طرف جاؤں. اب گورنمنٹ جاب کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی 3 ریزنز ہیں. ایک ہے کہ ہم جاب کریں گے, دوسرا ہمیں جاب کی وجہ سے فلیٹ مل جائے گا, تیسرا ہمیں اس جاب کی وجہ سے پیٹرول فیولنگ مل جائے گی, بہت ساری آسانیاں مل جاتی ہیں. لیکن اب ہمارے پاس اتنے وہ ادارے نہیں ہیں کہ ان کی کھپت اور ان کے اندر مزید اتنی تعداد کو انگیج کیا جا سکے. ہاں اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں جانا پڑے گا آئی ٹی کی طرف, ہمیں ڈیفینیٹلی ای کامرسز کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں امیزونس کی ٹریننگز کے اوپر جانا پڑے گا. دنیا جا رہی ہے, دنیا اس ٹائم آپ کی آن لائن بزنسز کے اوپر فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے کووڈ کے اندر دیکھا کہ پوری دنیا نے یہ ثابت کیا آن لائن بزنسز کے اندر بے شمار جو کمپنیاں جو بالکل جن کا بزنس نہیں تھا لیکن انہوں نے آن لائن بزنس شروع کیے اور آج وہ ٹھیک ٹھاک بلندیوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن پاکستان میں ہم نے بجائے پازیٹیو چیزوں کو لینے کے ہم ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے گئے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ میرے اپنے حلقے کے اندر جو میں نے کل رات کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک سروے رپورٹ میں نے منگوائی کہ میں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ایریے کے اندر جوان جو ہیں نوجوان وہ کتنی تعداد کے اندر بے روزگار ہیں اور اس بے روزگاری کے علاوہ کتنی تعداد کے اندر جو ڈرگز مافیا کے اندر انوالو ہیں. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میری ایک پوری پٹی ہے سیکوینس سے, جو اس ٹائم آپ 18 سے لے کے 24 کی ایج تک جو لڑکے اس ٹائم کوئی کوکین پی رہا ہے, کوئی مختلف ڈرگز کے اندر وہ جو انوالو ہیں. اور گھر والوں کی جو ہماری یہاں پر ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے والدینوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں, وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ کدھر ٹائم سرو کر رہا ہے, ہمارے بچے کا کوئی بزنس نہیں ہے وہ ٹائم کدھر ضائع کر رہا ہے, ہمارا بچے کی کوئی اگر جاب نہیں ہے تو وہ کدھر ٹائم ضائع کر رہا ہے. آیا اس کو فالتو دوست اس کے جو ہیں وہ اس کو غلط ایکٹیویٹیز میں کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے. اور یہی ایک ریزن ہے کہ ہمارے جب وہ بچے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ جب کسی غلط سوسائٹی کے اندر انوالو ہو جاتا ہے اور جب وہ غلط سوسائٹی کے اندر انوالو ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے عذاب الہی بن جاتا ہے. سوسائٹی ہماری اس طرح کی بن چکی ہے. اور وہی لڑکے جو ہم نے دیکھا کہ وہی لڑکے ڈرگز سے ایک دم وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف گئے, وہ پرس سنیچنگ کی طرف گئے, وہ چوری ڈکیتیز کے اندر گئے. اور بعد میں ہم نے لاسٹ دیکھا کئی کیسز دیکھے ہم نے پچھلے عرصے کے اندر مختلف تھانوں کے اندر جو لڑکے ہم نے پکڑے گئے اس میں ایم فل لڑکے تھے, اس میں پی ایچ ڈی ہولڈر لڑکے تھے, 100% پی ایچ ڈی ہولڈر لڑکے تھے. ریزن پوچھی کہ آپ لوگ اس طرف کیوں آئے, تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں جابز نہیں ملی تو ہم نے کہا کہ چھین کے تو یہاں پر اچیو کر لیں گے. سر یہی بات انصر صاحب کیا کی طرف لے کے آنا چاہوں گی, نوجوانوں کی بات کی, پڑھے لکھے نوجوانوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ڈفرینٹ جرائم میں ملوث تھے. ایک تو وجہ ان کو نوکری نہ ملنا, دوسری وجہ سفارشوں پہ جو لوگ ہیں وہ بٹھا دیے جاتے ہیں, اب ان کا یہ حق تلفی ہو رہی ہے. تو اس حق تلفی کے بنا پہ بھی کچھ نوجوان دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ڈفرینٹ ڈرگز ڈفرینٹ جرائم میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک وجہ. میں آپ کو بتاؤں مہوش کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بات کی تھی نا کہ گورنمنٹ کو رولز ریگولیشنز بنانے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک واحد میں نے آرمی کا ایک ادارہ ایسا دیکھا ہے جس میں ہر بندہ اپنی محنت سے جو بندہ کام کرتا ہے وہ آگے آتا ہے, جو سمپل سی بات ہے, کوئی سفارش نہیں ہے. میں نے میرے ساتھ میرے اپنے اتنے کورس میٹس ہیں جن کے خاندان میں دور دور تک کوئی سپاہی بھی نہیں ہے جانے والا اور وہ آرمی میں, کیونکہ وہ شاید ڈیزرو کرتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز نہیں دی, لیٹ سپوز ہو سکتا ہے کہ میرے لیے یہ پروفیشن اچھا نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے برعکس کچھ اور دینا ہو. صرف اور صرف جو لوگ ڈرگس پہ آتے ہیں اس کی جو ایک ریزن ہے وہ ہوتی ہے نا امیدی. خدا نے کہا ہے کہ بھائی نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے. بالکل بالکل. انور صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے, حاصل صاحب بریک کے ساتھ اس بات کو ہم مکمل کرتے ہیں کہ نوجوان یہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں, ڈفرینٹ جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے نوجوان کو ان تمام تر ایشوز, ان تمام تر مسائل سے نکالنا. اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک نوجوانوں کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. جناب اعلیٰ ڈگریاں ہیں ان کے پاس, ہنرمند ہمارا نوجوان طبقہ ہے لیکن پھر بھی بے روزگار ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اسی پہ بات کریں. انور صاحب بات ہم نے کی تھی کہ نوجوانوں کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن بے روزگار گھوم رہے کیونکہ سفارشوں کے ذریعے ان کے جو حق تلفی ہے وہ ہو رہی ہے. اس پہ آپ بیان کر رہے تھے بات. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ جب تک رولس ریگولیشنز نہیں ہیں تب تک تو یہ چیز چلتی رہے گی, کیونکہ سفارشیں اسی لیے ہیں کیونکہ جو بندہ ان کو نوکری دینے والا ہے وہ بھی سفارش پہ بیٹھا ہوا ہے. جب وہ سفارش پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس نے بھی آگے سفارش والوں کو ہی کرنا ہے. اور پھر اگر آپ نے کسی سے گلا گھونٹ دیا گیا, اور اگر آپ نے کسی سے فیور لی ہوئی ہے تو آپ کو اس کی بات تو ماننی پڑے گی. ایک تو یہ نیچرل بات ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک بات بتاؤں, چاہے سفارش سے کسی نے نوکری لی ہے یا اگر آپ کو نوکری نہیں ملی تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہوں. آپ کو اللہ میری بات یاد رکھیے گا, میں آپ کو نیشنل ٹی وی پہ بات بتا رہا ہوں, اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا ہے, آپ کے رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے. آپ محنت کرتے ہیں, ہاں آپ محنت کر, آپ بھوکے نہیں رہیں گے. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہتا ہو کہ یار میں نے 1.5 سال سے کھانا نہیں کھایا ہوا, چاہے اس نے مانگ کے کھایا ہے, چاہے اس کو اللہ نے جیسے مرضی دیا ہو, لیکن دیا خدا کی ذات نہیں ہے. چاہے کسی نے پکڑا دیا, چاہے اس نے کما کے کھایا ہے لیکن کھایا ہے. آپ کا جو بیسیکلی یہ جو آج لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, جو ڈرگس پہ آتے ہیں یا جو وہ بیسیکلی یہ کہ ان میں نا اللہ سے بلیف ہٹ گیا. اپنے سے بلیف تو ایمان کمزور ہے, اپنا بلیف تو ہے ہی نہیں, اللہ پہ بلیف ہٹ گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا کہ یار آپ کو رزق میں نے دینا ہے, آپ کیوں ٹینشن لیتے ہو, لیکن آپ اس کے لیے کوشش تو کرو, کوشش ایفرٹ کریں. آپ روزانہ صبح اٹھ کے 7 بجے اٹھ جائیں اور آپ ڈفرینٹ آفسز میں چلے جائیں نوکریاں مانگنے کے لیے. آپ یہ کام 6 مہینے کر لیں, آپ کو نوکری نہ ملے تو آپ مجھے بتائیے گا. کریں تو صحیح. میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ جو کہتا ہے وہ نوکری کرنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آ جائے, میں اس کو رکھتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کام کرنے والا ہو. وہ کام کرنے والا ہو تو مجھے پاس ایک نہیں, میرے پاس 100 بندے آ جائیں, میں 100 بندوں کو رکھنے کو تیار ہوں, لیکن وہ کام کرنے والا ہو. اگر وہ کام نہیں کرنے والا, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کرنا ہی نہیں ہے, میں تو بس بیٹھوں, ہاں ایگزیکٹ, پھر یہ نہیں ہوتا. پھر ہمارے نوجوان میں نا ایک یہ بہت گندی میں نے چیز دیکھی کہ باس اگر ذرا سا کسی بات پہ ڈانٹ دیتا ہے نا تو وہ کل سے منہ بنا کے کہتے ہیں ہم نے آفس ہی نہیں آنا. یہ چیز ہے. اگر آپ نے زندگی میں استاد کیوں ڈانٹتا ہے, استاد ڈانٹتا ہے کہ آپ بہتر کی طرف آئیں, تو باس بھی آپ کا قسم کا استاد ہے. اس نے جو چیزیں فیس کی ہوئی ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ فیس آپ نہ کرو, وہ اس لیے آپ کو ڈانٹتا ہے. جس بندے نے آگے اپنا کچھ بنانا ہے وہ تو اس ڈانٹ کو یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے لیے ایک لرننگ ہے. اور کچھ بدتمیز آگے سے لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں میں تو کل سے کام پہ نہیں آتا, تو عزت میں کمی واقع. تو فرق کسی انسٹیٹیوشن کو نہیں پڑتا, فرق کسی کمپنی کو نہیں پڑتا, فرق کسی آرگنائزیشن کو نہیں پڑتا, فرق اس کی ذات کو پڑتا ہے کہ اس نے اس کو ٹھکرایا ہے. ادروائز آپ نے اگر سیکھنا ہے تو آپ سمجھیں کہ یار میں سیکھ رہا ہوں, کوئی بات نہیں ہے یار, مجھے آج بھی کوئی بندہ اگر سکھانے کے لیے ڈانٹے گا تو آئی ایم ریڈی ٹو لسن. کوئی ہو سکتا ہے کہ شاید میں اس سے بہتر ہو سکتا ہے کچھ سیکھ سکوں. بہت سر بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کی. استاد ڈانٹتا ہے تو آپ کو کچھ سکھانے کے لیے, آپ کے بھلے کے لیے. باس ہے وہ کیوں باس بنا ہے, کیونکہ اس کے اندر اسکلز جو ہیں وہ آپ سے زیادہ ہیں, آپ ابھی سیکھ رہے ہیں, تو اس کی ڈانٹ کا برا ماننا یہ بھی ہمارے لیے یقیناً ہماری ذات کے لیے پرسنل نقصان دہ ہے. بات ہم کر رہے تھے سفارشوں کی. انور صاحب نے کہا کہ یہ چیز تو ہے چلی آ رہی ہے اور اگر اس پہ ابھی بھی کنٹرول نہ کیا تو یہ آگے چلتی جائے گی. اگر جو بڑے سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود ہی سفارشی ہیں تو وہ رکھیں گے بھی سفارشی لوگ ہی. اس پہ اگر میں حکومتی سطح پہ بات کروں تو حکومتی سطح پہ کیا اس کے اقدامات ہونے چاہیے, کیا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ دیکھیں کیونکہ ہم نے لاسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دور تھا اس کو بڑا قریب سے میں نے کیونکہ اس ٹائم دیکھا, اور ہمارے پاس کیونکہ اس ٹائم فیصل سکی بٹ صاحب تھے, ٹاسک فورس کے چیئرمین تھے, تو بہت سارا کام مجھے ان کے ساتھ مل کے کام کرنے میں مدد ملی. اور میرے پاس تقریباً اس ٹائم 450 کے قریب اپلیکیشنز آئی جابس کے لیے, جس میں لوگ ماسٹر ڈگری ہیں اور ایم فل کے لوگ تھے. تو ہم نے مختلف اداروں سے سکروٹ کیا, جس میں سی ڈی اے تھا, جس میں او جی ڈی سی تھا. تقریباً او جی ڈی سی کے اندر 8,500 کے قریب ہم نے سکروٹنگ کی تو جاب کی اپرچونیٹیز موجود تھی. تو سی ڈی اے کو جب ہم نے سکروٹ کیا تو تقریباً 1100 کے قریب جاب کی اپرچونیٹیز موجود تھی. تو ہمارے پاس جو اپلیکیشن آئی ہوئی تھی وہ 450 تھی. آپ یقین مانیں گے ہم نے کسی اس ٹائم نہیں دیکھا کہ یہ کوئی ہماری جماعت سے ہیں, نون سے ہیں یا جیم سے ہیں یا دال سے ہیں. میں کہتا ہوں اس شخص کو, اس شخص ہم نے
اس اسٹڈی کو دیکھا اور ہم نے ان کو جابس دی, کوئی 14 کے اندر آئے, کوئی 16 کے اندر آئے, اور آج الحمدللہ وہ جو کھیپ ہم نے جو اس ٹائم جابس کے اوپر لگائی تھی وہ ساری کی ساری آج جاب کر رہی ہے. تو میں جو بات آپ نے سفارش کی بالکل, کچھ لوگ ہر جگہ پہ گندے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہر ادارے کے اندر, ہر جماعتوں کے اندر گندے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ کرتے کیا ہیں, وہ کرتے خالی سفارش نہیں کرتے. دیکھیں ہر بندہ, ہمارے اندر اتنی بھوک ہے پیسوں کی, لالچ کی, اور ہمارے اندر حصہ اتنی زیادہ کہ ہم کسی بھی بڑی جگہ پہ جب بیٹھتے ہیں, ہم نے پڑھا ہے لیکن عمل کیوں نہیں کرے کہ لالچ بری بلا ہے. کسی بھی جگہ پہ ہم بیٹھتے ہیں تو ہم ایک کلریکل جاب جو ہے وہ 40-40 لاکھ روپے میں اس کا سودا کرتے ہیں. تو جاب بھی ہم اسی کو دیتے ہیں کہ جو پیسے لے کے آئے گا, جو پیسے لے کے آئے گا, اور ہم اس کو جاب کے لیے آسانی کے ساتھ. یہ ابھی لاسٹ دور آپ کا گزرا ہے, اس دور کے اندر جو پیچھے جو دور تھا, کئی نامی اب میں نام نہیں لے سکتا, تو کئی نامی گرامی شخصیات ایسی تھی کہ جو منسٹرز لیول پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے 30-30 40-40 لاکھ کے اوپر جابیں بیچی ہیں. تو جس ملک کے اندر جب آپ اس لیول پہ چلے جائیں گے, اور وہ جو مرکزی جو لوگ ہوں گے اگر اس طرح کے کام کریں گے, تو وہاں پر سفارش کی دھجیاں ہی اڑتی ہیں. اور جب وہاں سے جب نوجوان ڈس ہارٹ ہو کے واپس آتا ہے, جب اس کو جاب نہیں ملتی, یا اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں, یا اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا میرٹ تو پیسوں کے اوپر ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس نے ڈیفینیٹلی واپس آ کے تو کسی نہ کسی غلط کام کی طرف جانا ہے. تو وہ سوسائٹی اس کو غلط بنا دیتی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے اس ملک کے اندر اس ٹائم ہمارے پاس اتنے ادارے نہیں ہیں. ایک ایجوکیشن کا ادارہ ہمارے پاس, دوسرا CDA کا اسلام آباد کے اندر. مجھے لگتا ہے اداروں کو بھی بتا دینا چاہیے یونیورسٹی کو کہ ہر سال ہمیں اس ادارے میں اتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی, تاکہ وہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے. جب سے ہماری ہم ایک ہی طرف لگ پڑتے ہیں. جب سے ہماری دیکھیں ایک اسٹیل مل تھی ہمارے پاس, یا PIA تھا ہمارے پاس, اب اتنے اوور لوڈ لوگ ہو گئے ہیں, ہمارے پاس اتنے ایروپلین نہیں ہیں جتنے جابس کے اوپر رکھتے ہیں. جتنے جاب مانگنے والے آ چکے ہیں. تو اب ہمیں کیونکہ اداروں کی ضرورت ہے, ہمیں فیکٹریوں کی ضرورت ہے, سطح پہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بتا دے ہر یونیورسٹی کو کہ ہر سال اتنے لوگ جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. اور سب اب چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی, کیونکہ یہ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے, برین ڈرین کا سلسلہ ہے, بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ روز کی بیس پہ ہو رہا ہے. تو اگر یہی سلسلہ رہا, تعلیم یافتہ اچھے لوگ جو اسکلفل لوگ ہیں وہ باہر بیرون ممالک کا رخ کر رہے ہیں, اگر یہی حال رہا تو اس ملک کا کیا بنے گا, مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان سے لوگ باہر کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان سے لوگ باہر اس لیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں. پاکستان میں جیسے کیانی صاحب نے کہا کہ انڈسٹری نہیں ہے, فیکٹریز نہیں ہیں, کچھ ہے ہی نہیں, کچھ کرنے کوئی نہیں ہے, تو لوگ یہاں پر بیٹھ کے کیا کریں؟ جنہوں نے یہاں پر ڈگریز حاصل کی ہوئی ہیں اور ان کا ایک اچھا فیوچر ان کو باہر نظر آتا ہے, تو ہر بندہ کہتا ہے. اور اس سے ایونچولی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ملک کو بہت زیادہ, آپ کا اتنا ٹیلنٹڈ قسم کا بندہ یہاں سے جا کے باہر جا چکا ہے, جو کہ ان کو فائدہ دے رہا ہے, جو آپ کی اکانومی کو بہتر کر سکتا تھا وہ ان کو فائدہ دے رہا ہے. آپ جب دیکھیں کوئی شخص بھی ہے, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک بندہ ڈیزرونگ ہے اور وہ بندے میں سکلز ہیں, آپ اس کو کام دو. اچھا اس نے چلے ڈگری حاصل کی ہے, میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس سکلز نہیں ہیں, اس کو نہیں آتی, اس کو سیلز نہیں کرنی آتی, اس کو IT کا کام تھوڑا بہت آتا ہے, اس نے بھی ڈگری کیا ہے. ایٹ لیسٹ ایک بندہ جس میں اتنی کوالٹیز ہیں کہ اس نے 8 سیمسٹر پڑھ کے پاس کیے ہیں, اٹ مینس کہ وہ کچھ تو ہوگا, کچھ تو ہے. اس نے 8 سیمسٹر پڑھے ہیں نا, اس نے 8 سیمسٹر پڑھے ہیں, ہر سیمسٹر میں اس نے 2.3 GPA لیا, 4 GPA لیا, تو اس نے کچھ تو لیا ہوگا نا, اس نے کچھ تو پڑھا ہوگا, اس کو آخر یونیورسٹی نے ڈگری دی ہے, سمجھنے کی اس کو یونیورسٹی نے ڈگری دی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپنیز کے آنرز کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یار چلو ٹھیک ہے اس کے پاس سکلز نہیں ہیں, وہ ایک فریش بندہ ہے نا, گریجویٹ ہے, ابھی آیا بیچارہ, نہیں پتا چیزوں کا, ٹائم لگے گا, لیکن اگر اس نے ڈگری کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار وہ کچھ تو کر سکتا ہوگا. ظاہری بات ہے, ڈگری لے لیے تو یقیناً کوئی نہ کوئی اسکل تو اس کے اندر ہوگی. ٹائم چونکہ ہمارے پاس شارٹ ہے, تو میں انصر صاحب سے بھی طرح سے جاننا چاہوں گی آخر میں 1-1.5 منٹ ہے آپ کے پاس, والدین کے لیے کیا پیغام دیں گے, کس طرح سے وہ اپنے بچوں پہ نظر, ان کے کیریئر, ان کے مستقبل پہ دیکھیں کہ بے روزگار پھیرے, تو اس میں والدین کا بھی ہاتھ تو ضرور ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو کم از کم اپنے بچے کو 8 میں, جب کیونکہ جس طرح کا ہمارا جو نظام چل رہا ہے 8 سے لے کے آنورڈ بچے کے اوپر بہت دھیان کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے بچے جب 8ویں جماعت کے اندر پہنچتے ہیں تو وہ آلموسٹ تقریباً وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ باہر آنا جانا ان کا لگ جاتا ہے. تو ہمارے والدین کو سب سے پہلے ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جا کے اسموک تو نہیں کر رہا, ہمارا بچہ کسی غلط ایکٹیویٹیز کے اندر تو انوالو تو نہیں ہو گیا. پیغام ایڈ کر دیجیے. جی پیغام ایڈ کر دیجیے 10 سیکنڈ. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اپنے بچے کو ہر طرح سے پازیٹیولی اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کی سیل سے لے کے اس کی ہوم ایکٹیویٹیز تک اس کو پراپرلی دیکھنا پڑے گا. بالکل نظر رکھنی پڑے گی. نور صاحب 10 سیکنڈ آپ کے پاس پیغام.
میرا صرف یہی ہے کہ نوجوان نسل کو کہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. اگر آپ کے لیے کوئی نوکری نہیں اچھی تو اللہ پاک نے آپ کے لیے اس سے بہتر کچھ نہ کچھ طے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ یہاں پر بیٹھ کے مجھے سن رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جاب چاہیے, وہ گوگل پہ جا کے میرا نام لکھے, میری کمپنی کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی, جاب آفرز ہیں, اپرچونٹیز موجود ہیں. بہت شکریہ جی آپ دونوں معزز مہمانوں کا, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین نا امید نہیں ہونا ہے, نا امید ہوں گے تو پھر آپ کہیں کہ آپ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھیں گے, اور نا امیدی مایوسی تو یقیناً گناہ ہے. اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا ہے, تخلیق کیا ہے, تو یقیناً کچھ بہتر سوچا ہوگا. اگر آپ ایک جاب کے لیے, کسی کاروبار کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ کو وہ نہیں مل رہی, تو اللہ نے کچھ اور بہتر سوچ رکھا ہوگا. کوشش جاری رکھیں, پازیٹیو سوچ کے ساتھ, اچھی سوچ کے ساتھ, محنت کو یقینی بنائیں, تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.